خدا کے موجود ہونے کو یقین کر لیا، قبول کر لیا، خدا کے ایک ہونے کو قبول کر لیا، خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، خدا کے انبیاء کو سچا سمجھ رہا ہے، یہ سب عقیدے ہیں نا، آمنو ہے، یہ ایمان لے آیا ہے۔ اگر کوئی ایمان بے خدا اور کتاب خدا و انبیاء خدا پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرے، تب بھی ابھی اس کے لیے یہ نتائج فراہم نہیں ہوں گے جو ہماری اور آپ کی مشترکہ خواہش ہے کہ زندگی آسان ہو جائے، نہیں، وہ آمن۔ دیکھیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے، پھر سے آیت نمبر 2 کو شروع سے پڑھ رہا ہوں، کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما انزل علی محمد۔ یہ آمنو ایک ہی آیت میں 2 جگہ آ رہا ہے۔ اس آمنو کے اندر خدا، پہلے آمنو میں خدا فرما رہا ہے جو خدا کی ذات پر، کتاب پر، تابع پر اور نبی پر ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرے اور ایمان لے کر آئے اس چیز پر جو محمد تک نازل ہوئی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ چیز حق ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا اور وہ چیز حق ہے، تو خدا ان کو کیا دے گا؟ پھر اس کے نتائج خدا اسی آیت کے اندر فرما رہا ہے بَعْلَهُمْ، کیا چیز؟ خدا ان کے اعمال کے حسنہ، اور خدا نے جب یہ دیکھا کہ یہ افراد کو ہیں کہ جو فقط جنرل طور پر جنرلی ایمان لے کر نہیں آ گئے زبان سے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اس پر ایمان لا کر کے خوش ہونے لگے کہ ہمارا تو ایمان کامل ہو گیا، نہیں، بلکہ جو چیز خدا نے محمد پر نازل کی ہے، یعنی کتاب خدا کامل، کتاب خدا کے اندر نماز بھی ہے، کتاب خدا کے اندر روزہ بھی ہے، خدا کی کتاب کے اندر حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خدا کی کتاب کے اندر جہاد بھی ہے، خدا کی کتاب کے اندر امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن منکر بھی ہے، تولا بھی ہے، تبرع بھی ہے۔ اگر انسان تولا پر باقی ہے، تبرع پر باقی ہے، امر بالمعروف کو چھوڑ دیتا ہے، کامل قرآن پر ایمان نہیں لایا، کامل قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ خدا کہہ رہا ہے وَآمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا أُنزِلَ مُحَمَّدٍ، بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، کیا چیز؟ جو چیز محمد پر نازل ہوئی ہے پر بھی ایمان لے کر آئے۔ اگر ہم یہ کہیں یہ تو ہم سے ہو سکتا ہے، یہ تو ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہم سے نہ پوچھا جائے زیادہ بہتر ہے۔ خدا کہہ رہا ہے پارشلی دین اسلام کو قبول کر لینا اور پارشلی چھوڑ دینا یہ دین اسلام محمدی کامل نہیں ہے، تمہارے لیے زندگی میں مشکلات رہیں گی۔ خدا نے وعدہ کیا ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کر لیا، خدا کے بھیجے ہوئے اس پیغام پر جو محمد پر نازل ہوا ہے، جو کہ حق وہو الحق، اور وہ حق بھی ہے، اس میں ہر چیز حق ہے۔ اسی لیے تو جب ابھی مرحومین کی مجلس ہو رہی ہے نا، اسی لیے تو جب کسی مرحوم کو قبر میں لٹاتے ہیں اور لٹانے کے بعد ابھی قبر بند کرنے سے پہلے اس کے شانوں کو پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ تمام چیزیں حق ہیں، اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں۔ اسے تلقین کرنے والے کے اندر اگر خود یہ عقیدہ نہ ہو اور اسے تلقین کر رہا ہو، اگر کوئی اسے تلقین کر رہا ہے کہ بتا دینا کہ قرآن حق ہے، قبلہ حق ہے، خدا کی وحدانیت حق ہے، خدا کے انبیاء حق ہے، اور یہ کہنے والا یا اطراف پہ جو کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کے شانوں کو جھنجھوڑ کر یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ دیکھنے والے ان عقائد پر، ان چیزوں پر عقیدہ یقینی نہ رکھتے ہوں، تو کیا واقعی میں وہ انہی چیزوں کو کیا جملے مکمل کرنے کی جگہ ہے؟ یہاں پر کافی اقوال کے سلامات ہیں۔ دیکھیے یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو خدا پر ایمان لے کر آیا، پھر خدا پہلے مرتبہ انکار کرنے والوں کے مقابلے میں اقرار کر رہا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، منکرین خدا کے مقابلے میں کہتا ہے خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر مشرکین کے مقابلے میں کہتا ہے نہیں، خدا جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے لیکن
بہت سارے نہیں، وہ ایک ہے۔ تو کفر کے مقابلے میں بھی اور شرک کے مقابلے میں بھی ایمان لے کر آتا ہے۔ اس کا ایمان ایسا ہے کہ کہتا ہے خدا کی طرف سے آنے والی کتابیں حق ہیں، خدا کی طرف سے آنے والے نمائندگان یعنی انبیاء و اوصیاء، انبیاء و رسول حق ہیں۔ خدا کی طرف سے یہ جملہ ہی کافی ہے، خدا کی طرف سے نبوت لے کر اس کائنات میں آنے والے، خدا کی طرف سے رسالت لے کر اس کائنات میں آنے والے، خدا کی طرف سے امامت لے کر ہدایت لے کر اس کائنات میں آنے والے حق ہیں۔ یہ چیزیں آ کر اس کائنات کے اندر اقرار کرتا ہے، جب جاتا ہے تو اسے اس دنیا کے آخری آرام گاہ میں لٹاتے وقت پھر یہی اقرار کروایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ یقین کر لو، یہ القاء کر لو، تلقین کی جا رہی ہے تو اس کو القاء کیا جا رہا ہے، اس کو افہام کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ جان لو کہ یہ چیزیں تم جس پر عمل کرتے تھے، جن پر تم عقیدہ رکھتے تھے، اگر وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ تم سے دماغ میں بہہ ہو گیا ہے، سن لو، سمجھ لو، اسمع افہم۔ ہم اس وقت جس وقت اس سے کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، اس وقت بھی یہ بات اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ مردہ سنتا ہے۔ ہم اس وقت بھی یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ مردہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اسمع فقط نہیں کہتے سن، بلکہ کہتے ہیں اسمع و افہم، سن اور سمجھ۔ یہ سمجھ کہنا خود بتا رہا ہے کہ عقل ایکٹیو ہے، یہ جو گیا ہے یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ عقیدہ رکھنے والا تھا، کہ خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹا ہے، اسی کا نام ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم خدا کی طرف سے ہی آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف پلٹ جانے والوں میں سے۔ جب ان سب چیزوں کو ہم طے کرتے ہیں اور خدا کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس ایمان رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے سَيَهْدِيهِمْ یُصْلِحُ بَالَهُمْ، ہم بہت جلد انہیں ہدایت بھی دے دیں گے، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، انہیں ہم دنیاوی تمام امور میں بھی آسانیاں اور آخرت کے تمام مراحل میں بھی آسانیاں ہم ان کو عطا کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جنہیں ہم نے ان کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے ہم ان کے بہت جلد ہدایت بھی کر دیں گے اور ان کی دنیا کو بھی ان پر آسان کر دیں گے۔ اب ہمیں اپنے دنیاوی مراحل کے آسان کروانے کے لیے کسی بابے کے پاس، کسی فقیر کے پاس، کسی ولی کے پاس، کسی ایسے ولی جس کا نام یہاں پر ہم نے رکھا ہو، بابا پہنچا ہوا، یہ اس والے کی بات کر رہا ہوں، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط اللہ فرما رہا ہے تم مجھ پر ایمان کو لے آؤ، میری کتاب پر ایمان لاؤ، اپنی زندگی میں آسانی چاہتے ہو، مجھ سے پھر طلب بھی نہیں کرو گے تب بھی میں تمہارے لیے ان چیزوں کو فراہم کر دوں گا۔ قرآن میں خدا اشارہ کر رہا ہے سورہ محمد کے اندر، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ اور خدا فرما رہا ہے کہ اور انہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں وعدہ کیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لے آئے، خدا پر ایمان لے آئے، دیکھیں وہی نتیجہ ہے جو ابھی میں نے ابتدا میں کہا، کیا چیز؟ کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے مرحومین جنت میں جائیں، جوان اہل بیت اطہار ہو، جنت کی نعمتوں سے سرشار ہو، جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو، خدا خود فرما وعدہ کر رہا ہے تم اگر ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا اور اس چیز پر ایمان لے آئے جو محمد پر نازل ہوئی ہے، جو کہ حق ہے، تو پھر ہم تمہارے لیے اسی ایمان لانے کے نتیجے میں زندگی دنیاوی کو بھی آسان کر دیں گے اور تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے، اور یہی نہیں کہ جنت میں تم جاؤ گے بلکہ جنت کی ان تمام نعمتوں کو بھی اویل کرو گے جن کی قدر تمہیں اس کائنات عطاہم لہم، ان کے لیے ان نعمتوں کا ذکر پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ کیا ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جنت کی نعمتوں کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے؟ اللہ فرمایا وہ نعمتیں جو قرآن کے اندر جنت کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہر ہوگی، جنت کے اندر شہد کی نہر ہوں گی، ان تمام اور وہ تمام تر کھانے پینے کی تمام چیزیں جن کی طرف خدا نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے ہے، فقط شرط یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور عمل صالح کرو۔ فقط عمل صالح اور ایمان کے بغیر وہ بھی نہیں چلے گا،
فقط یعنی یہ جو بعض کافر کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عمل صالح کر رہے ہیں، چیریٹی چلا رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، ہمیں اسکول چلا رہے ہیں فری میں، بہت سارے کام ہاسپٹل کیے، وہ سب سارے کام جو وہ کر رہے ہیں اضل اعمالہم، خدا کہہ رہا تمہارے اعمال ایمان نہ ہونے کی بنا پر حق ہو جائیں گے، لیکن اے مسلمانوں، اے مومنوں تمہارے ایمان کی بنا پر ہم خود تمہاری زندگی کو آسان بھی کر دیں گے اور تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی دیتے ہیں، اور جنت میں جن نعمتوں کو ہم تمہیں دیں گے اس سے ہم نے دنیا میں تمہیں پہلے ہی آگاہ بھی کر دیا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے آج اگر ماحول یہ ہے کہ ہم بعض افراد جو مختلف ایسے ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حالات حاضرہ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے، اگر ہمارے بعض افراد کے جو بعض ایسے ممالک میں بیٹھے ہوئے جنہوں نے ان ممالک میں جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کی حمایت کا اور اسرائیل کی تائید کا ساتھ دیا ہے، اعلان کیا ہے کہ ہم اگر اسرائیل پر حملہ اور ہوگا تو ہم اسرائیل کی طرف سے غزہ پر اور زیادہ اپنے جہازوں کو بھیج کر حملہ کریں گے، اپنے جنگجوؤں کو بھیج کر حملہ کریں گے، اپنے اسلحوں کو بھیج کر، جنہوں نے ان ممالک میں قیام کیا ہوا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر اگر کوئی ایسا پیغام یہ دے رہا ہو کہ غزہ کے مسلمان مومنین مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں، اگر ایسی آواز آ رہی ہے، کل پرسوں سے ایسی آواز آنا شروع ہوئی ہے، اگر کوئی یہ کہہ رہا ہو تو ہم اہل بیت کا ادھار کا یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اس پیغام کے لیے میں نے اس طرف جانا ضروری سمجھا کہ جب یہاں پر جنگ احد کا جو بدر کا بھی مختصر کا ذکر آیا، اور خدا کے راہ میں کام کرنے والوں، خدا کی راہ میں بڑھنے والوں کے راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے خدا نے کیا عذاب کیے وہ بتا دیا پہلی آیت میں۔ اب یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ہم اپنے کسی عمل سے اس رکاوٹ کا ایک باعث ہم تو نہیں بن رہے تھے، کہیں ہم تو باعث نہیں بن رہے اس رکاوٹ کا۔ مثال کے طور پر اگر کہیں سے کوئی ایسی آواز آ رہی ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ فلسطین کے مسلمان کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں، وہ سنی ہے، حماس سنی ایک تنظیم ہے اور اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ میرا اور آپ کا طے کرنے والا فیصلہ نہیں ہے، کہاں کون فیصلہ پہ طے کرے گا؟ ہم سب تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، کون طے کرے گا؟ ہمارا آقا و مولا ایک ہے جو پردے غیب میں ہے، اور پردے غیب میں جانے سے پہلے توجہ کا طالب ہوں، بہت اہم بات کر رہا ہوں، بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو میں چاہوں گا کہ جو یہاں پر بیٹھا ہے جانے کے بعد کم سے کم 3 افراد کو ضرور فارورڈ کریں اس بات کو، کیا کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو پردے غیب میں ہیں، اور اس نے پردے غیب میں جانے سے پہلے اپنے آخری نائب خاص کو جو توقیع لکھ کر بھیجی تھی، اور اس توقیع میں لکھا تھا کہ اے ہمارے آخری نائب خاص، تم 6 دن بعد اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور تمہارے بعد ہمارا نائب خاص کوئی نہیں ہوگا، اور ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ان کی پیروی کریں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ پھر 15-17 سے بعد امام زمان علیہ السلام نے توقیع میں لکھ کر ارشاد فرمایا، امام زمانہ کا اگر ذکر آیا تو صلوات بھیجیے۔ اس توقیع کے اندر جن صفات کو امام زمان علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، آج کے زمانے میں اس توقیع کے مطابق اگر کوئی فٹ آ رہا ہے کوئی مراجع علماء میں، یقیناً اس توقیع کے زمانے سے لے کر لکھے جانے سے لے کر امام زمان علیہ السلام کے لیٹر لکھے جانے سے لے کر آخری نائب خاص کی ڈیتھ سے پہلے مومنین کو خبر پہنچ گئی کہ امام زمان کی غیبت میں اور نائب خاص سے کوئی نہ ہونے کی بنا پر رجوع کس سے کرنا ہے؟ ان کی طرف کہ جن میں یہ صفات پائی جائے، اور ان کا نام آج مجتہد کرام ہے، مجتہد ہے، ولی فقیہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مجتہد زمان یعنی اعلم۔ اب اگر ایک مثال مصداق کے طور پر دیکھا جائے تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، اور ایک مثال دیکھی جائے تو آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، حسینی سیستانی، ٹھیک، یہ دونوں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چند مراجع عظام ہیں، ٹھیک۔ ان تمام مراجع عظام کے بیانات ایک جیسے ہیں، کیا ہے کہ اس وقت فلسطین
مظلوم ہے اور فلسطینی مسلمان مظلوم ہے اس لیے کہ ان کے مقابل میں، ان فلسطینیوں کے مقابل میں کون ہے؟ زمانے کا یہود ہے، اور جس نے ان کی زمین کو آکوپائی کیا ہوا ہے وہ اپنی زمین کو اگر واپس لینے کے لیے کوئی قیام کر رہے ہیں تو ان کا قیام حق ہے۔ اس حق کا ساتھ دینے والے کے لیے خود مراجع عظام نے اپنی طرف سے فورسز بھیجی ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے بھی اقدامات کیے ہیں، آغا سیستانی نے بھی حشد شعبی کے افراد کو بھیجا ہے، آغا خامنائی نے بھی وہاں سے فل تائید کی ہے فلسطین کی۔ تو میں اور آپ ان مراجع سے آگے نہ تھے، نہ ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا فیصلہ خود بخود ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ وقت کے فتنہ تشیع کے جو اعلیٰ ترین کریم لیول کے وہ علماء کے جن کی پیروی ہم پر واجب ہے، جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے، جن کی اطاعت کرتے ہوئے اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول ہے، جن کی اطاعت کرتے ہوئے اگر ہم جن کی اطاعت یعنی جن کی تقلید کرتے ہوئے اگر ہم روزے رکھیں گے تو ہمارے روزے قبول ہیں، اگر ان کی اطاعت میں رہتے ہوئے ان کی تقلید میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے حج اور عمرے کو انجام دیں گے تو ہمارا حج اور عمرہ قبول ہوگا۔ ان مراجع عظام کے بیان کے مطابق آج اگر کوئی مظلوم آواز دے رہا ہے اور اس مظلوم نے آج آواز نہیں دیے فقط، اس مظلوم نے آپ کی ملت تشیع کے ان بزرگان کو اس طرح سے قبول کیا ہے کہ سن 1986 سے لے کر اب تک حماس کے فلسطین کے اندر حماس کے تمام دفاتر کے اندر، اور حماس ہی نہیں فلسطین کے تمام گورنمنٹ دفاتر کے اندر آیت اللہ امام خمینی کی تصویر ایسے انہوں نے اپنے آفیسز میں لگائی ہوئی ہے جیسے ہمارے آپ کے آفیسز میں قائد اعظم کی تصویر ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہتا ہوا غرب سے کسی ملک میں بیٹھا ہوا امامہ کا قبا پہنا ہوا یہ کہتا ہوا نظر آ جائے کہ فلسطینیوں کی مدد نہ کرو کہ یہ سنی ہے، جان لیجئے گا پہلے ہمیں دیکھنا ہے وہ کہنے والا بڑا عالم ہے یا مجتہد آغا سیستانی اور آغا خامنائی۔ ہمارے پاس فیصلہ خود بخود ہاتھ میں آ گیا، ہمیں کس طرح سے مدد کرنی ہے، ہمیں جس طرح سے ہمارے لیے ممکن ہے۔ اگر قلم کے ذریعے، سافٹ میڈیا کے ذریعے، آرٹ میڈیا کے ذریعے جو بھی ہم پرنٹ کروا کے کچھ بھیج سکتے ہیں ادھر سے ادھر، یا اپنا جیب سے اگر مدد کر سکتے ہیں کہ لوگ مدد کر سروا دیجیے محمد والد مقدر ان آیات کے سائے میں بتانے چاہتا تھا کہ ہمارا آپ کا فائدہ کیا بنتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مظلومیت یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اطراف میں جو افراد حق پر تھے ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوا کرتی تھی، اور پورا وہ 250 سال کا ائمہ طاہرین علیہ السلام کا دور امام زمان علیہ السلام پردہ غیب کبریٰ میں کب گئے ہیں؟ سن 233 میں، سن 230 29 اور 30 میں، اور امام زمان علیہ السلام سے پہلے سن یعنی ہجرت کے پہلے سال سے لے کر کے اگر 230 تک دیکھا جائے اس 250 سال کے عرصے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو افراد تھے جنہوں نے کام کیا ان کی تعداد ہر دفعہ ہر بادشاہ کے مقابل میں اور اس بادشاہ کے اطراف میں موجود کراؤڈ کے مقابل میں ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا تھا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سب کے سب ائمہ حق پر تھے، لیکن ماحول ایسا بن چکا تھا، بعض ائمہ نے مخصوصاً 9ویں اور 10ویں امام نے اپنے شیعوں سے کیا کہا ہوا تھا کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں نا، ایسا خفگان کا ماحول بنایا ہوا تھا۔ حاکم نے اماموں سے ملنے والوں کے لیے ایسا خفگان کا ماحول کہ امام نے فرمایا تھا اگر میں گھر سے باہر نکلوں لیٹر کے ذریعے لوگوں کو اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے پیغام گھر گھر پہنچوا دیا تھا، اگر میں گھر سے باہر نکلوں اور تمہارا آمنا سامنا مجھ سے ہو تو مجھ سے ادب کے ساتھ جیسے تم جھک کر سلام کرتے ہو یا میری طرف اشارہ کر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتے ہو مجھے سلام تک نہ کرنا۔ امام اپنے شیعوں کو اپنے آپ کو علن اعلان سلام کرنے سے منع اس لیے فرما رہے ہیں کہ امام فرما رہے دشمن میری طرف سلام کرنے والے کو دیکھ رہا ہے اور اس کے جاسوسین اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں کہ
کہ جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میری طرف دیکھنے والی نگاہوں کو دیکھا جاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے ادب سے سلام کر رہا ہے، اسے گرفتار کر لو، اس کو لے آؤ، اس سے پوچھو تمہارا امام سے کیا تعلق ہے۔ اس حد میں امام ہم شیعوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام فرما رہے میرے شیعوں سے کہہ دو کہ جب میں گھر سے باہر نکلوں تو مجھے جھک کر سلام نہ کریں، میری طرف رک کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے دور سے سلام نہ کریں، تاکہ تمہاری جان حاکم کے ذریعے خطرے میں نہ پڑے۔ اس طرح کے اقدامات ہمارے اور آپ کے لیے انجام دینے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طرح سے دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کن صعوبتوں اور اذیتوں کو برداشت کیا، جیلوں کو برداشت کیا۔ وہ 7ویں امام کا زمانہ کہ جس میں میرا اور آپ کا 7واں امام بقول بعض روایات 14 سال 13 سال 15 سال مختلف زندانوں میں رہا، اور بتائیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دین امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد پانچویں اور چھٹے امام کے بعد اگر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کسی امام کے زمانے میں اگر پھیلا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ ان امام کے زمانے میں سب سے زیادہ دین لوگوں میں منتقل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ زیادہ تڑپ رہے ہوتے تھے امام سے ملاقات کے لیے، اور امام علیہ السلام اپنے خواص کے ذریعے ان خواص کے جو دربان کے طور پر ڈیوٹی دیا کرتے تھے بادشاہ کی، لیکن پس پردہ امام علیہ السلام کے شیفتہ و فریفتہ ہو چکے ہوتے تھے۔ امام کے لیٹرز کو شیعوں تک پہنچانے کا کام انجام دیا جاتا تھا۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ حاکم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زندانوں کو تبدیل کیوں کیا اور زندان بانوں کو تبدیل کیوں کیا جاتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ جب کھوج لگاتا تھا تو ہر زندان بان جسے وہ ڈھونڈتا تھا کہ اس زندان بان کے ذہن میں بغض آل محمد زیادہ ہے، اسی کو امام پر لاگو کرو، اسی کو امام کی نگہبانی پر رکھو۔ کچھ عرصے میں معلوم چلتا تھا وہ امام کا خادم ہونے کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ اس حد میں امام علیہ السلام پر یہ اماموں نے ہمارے لیے کہ ہم ملت تشیع دین حق پر رہ جائیں کتنی صعوبتیں جھیلی ہیں۔ 14 سال زندان۔ ہم بتائیں اپنے لیے دیکھیں کہ ہم دین اسلام کی بقا کے خاطر اور آج مظلومین کی حمایت کی خاطر کن اقدامات کو کر سکتے ہیں۔ آج اس دین کو پھیلانے کے لیے کہ جن کے دفتروں کے اندر وہ تصاویر لگی ہوئی ہے جس کا بھی ذکر کیا، کیا ہم اپنے دفتروں میں یہ جرأت آج اس آزاد ملک میں کر سکتے ہیں؟ معلوم چلا کہ وہ افراد کے جو اہل سنت ہے لیکن اس لحاظ سے آگے بڑھ گئے۔ ہم باعث کے کہنے توشی ہیں ابھی اسی ششوں پن میں پڑے ہوئے کہ کس گروہ کا حصہ بنے کہ مرجع تقلید پر نعوذ باللہ مرجع تقلید پر کوئی اگر کام کر رہا ہو تو اس کا ساتھ دے یا اس کو مخالفت کرے۔ ہمیں اپنے بارے میں طے کرنا چاہیے کہ ہماری آج کی عبادات کی قبولیت کا باعث ان کی پیروی ہے۔ جن کی پیروی، جن کی اطاعت، جن کی فرما برداری، جن کی تقلید ان کے کہنے پر ہو رہی ہے، اگر ہم ان کی تقلید نہیں کریں گے وہ غیب سے بہتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ میرے آنے کے لیے اجل فرجہم بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر اس اجل فرجہم کے پیچھے میرے ہی نائب کو اطاعت بھی نہیں کر رہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے وہ جدہ ائمہ علیہ السلام کی چونکہ چند مومنان کا بھی ایثار ثواب کا ہے اور چند مومنین کا ایثار ثواب کا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ جناب سید کونین سلام اللہ علیہ کے چند مسائل کا ذکر کیا جائے کہ دین کی بقا کے خاطر جناب سید کونین نے جن مظالم کو برداشت کیا، جن ظلموں کو برداشت کیا ہے، وہ ظلم ناقابل فراموش اس حد تک ہے کہ میرا غیب میں بیٹھا ہوا امام بار بار ان مسائل کو یاد کر کے کھل کر گریہ کرتا ہے اور پھر یہ سوال کرتا ہے کہ میری جدہ کا کیا قصور تھا کہ نانا کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی میری جدہ کے گھر پر چند دنوں کے اندر ہی ظالم گھر پر آ کر اسی دروازے پر، اسی دہلیز پر بآواز بلند یہ آواز نکالتے ہیں کہ اے فاطمہ علی کو باہر بھیجو، اگر علی کو باہر بھیجتی ہو تو صحیح، نہیں تو ہم گھر کو بھی اور در کو بھی آگ لگا دیں گے، اس گھر میں رہنے والوں کو بھی آگ لگا دیں گے۔ جناب سید کونین نے جب ان سے فرمایا نا کہ ہم اپنے بابا کے، ہم
اپنے بابا کے حضور میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے بابا کا گریہ کر رہے ہیں، ہمارا ان سے کیا کام، جاؤ ہمیں گریہ کرنے دو۔ لیکن آنے والا اپنی آواز کو اور بلند کرتا ہے، اے فاطمہ علی کو باہر بھیجو، بس علی کو باہر بھیجو، تقریر کرتا ہے۔ جناب سیدہ کونین نے اپنے ہاتھ سے دروازے کو روکا ہوا ہے۔ جب ظالم نے دیکھا نا کہ سیدہ نے اپنے دروازے کو کھولنے سے مانے ہو رہی ہے، تو وہ انگلیاں جو ظالم کو نظر آ رہی تھی، دست مبارک سیدہ کونین پر کوڑا مار کر لات مارتا ہے دروازے پر، اس طرح سے لات مارتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے کہ یہ جلتا ہوا دروازہ ٹوٹ کر سیدہ کونین کے اوپر اس طرح سے گرتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ کونین دیوار کے بیچ میں قرار پاتی ہے اور فرماتی ہے یا فضا خذینی، اے فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہوا۔ اور یہی نہیں بلکہ روایت میں یہ بھی ملتا ہے جناب سیدہ کونین نے اس وقت یاد کیا کہاں ہے وہ مہدی، کاش وہ مہدی آ جاتا جو اس ظلم کا بدلہ لے گا۔ اللہ اللہ، کبھی سیدہ کونین کے وہ فرزند حسین بن علی چھوٹے سے ہیں جن کی نویں نسل میں وہ مہدی ہے، لیکن جناب سیدہ کونین بھی جانتی ہے کہ وہی مہدی ہے کہ جو ہمارے اوپر ہونے والے رسول اللہ کے فوراً بعد ہونے والے مظالم کا بدلہ لے گا۔ اور یاد کیا سیدہ کونین نے جناب حضرت امام مہدی علیہ السلام کو، اللہ اللہ، ظالم نے گھر میں قدم رکھا، ظالم نے گھر میں قدم رکھا، اس طرح سے گھر میں گھسا کہ علی بن ابی طالب کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں۔ اتنے میں سیدہ کو ہوش آیا، سیدہ کے ہوش آتے ہی اپنے اس درد کے ساتھ جو پسلی ٹوٹ چکی تھی دروازے میں لگے ہوئے کیل کی وجہ سے، لیکن سیدہ کونین نے بلند قامت کھڑے ہوتے ہی سیدہ نے فرمایا ظالموں سے مخاطب کر کے کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو، اگر ابوالحسن کو چھوڑتے ہو تو صحیح، نہیں تو میں سر سے ندا ہٹا کر خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے بددعا کروں گی۔ یہ محافظ ملایا، یہ محافظ بھی اس سیدہ کونین ان مظالم کو طے کرتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے اور تمام 27 مرحوم مومنین مومنات و جملہ تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے اس کو رکھا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ خداوندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام ان مرحوم مومنین مومنات کو اس مجلس کا ثواب ایصال فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ان تمام مرحوم مومنین مومنات کہ جن کے نام لیے گئے ان تمام مرحوم مومنین مومنات کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے درگزر فرما۔
خدا بندہ ان کو شفاعت محمد و آل محمد و جوال محمد و آل محمد عنایت فرما خدا بندہ بحق اہل بیت اطہار ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما خدا بندہ بحق اہل بیت اطہار ان کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما خدا بندہ بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام تمام مظلومین عالم مخصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو فتح و نصرت عنایت فرما تمام ظالمین عالم مخصوصاً اسرائیل امریکہ آل سعود آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما